بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دروس جو ہیں یہ منہاجیات کے حوالے سے منہاجیات جو ہے یہ منہج سے منہج، اور ہم نے سورۃ المائدہ میں پڑھا ہے کہ قرآن جو ہے وہ دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک شریعت اور ایک منہاج۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْہاجًا۔ قرآن دو چیزوں کا مجموعہ ہے، شریعت وے آف لائف، منہاج میتھڈ سے مراد ہے ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ قرآن کیسے سمجھا جائے، ہاؤ ٹو اٹ بی امپلیمنٹڈ، یہ کیسے نافذ کیا جائے، جماعت سازی کیسے ہو، نتائج مطلوبہ جو ہے وہ کیسے حاصل ہوں۔ تو ہمارا پہلا مرحلہ جو ہے وہ منہاج کا ہے۔ منہاج تو بتایا تھا کہ منہاج میں 4 مدارج ہیں، 4 سٹیجز ہیں، 4 درجات ہیں۔ فرسٹ سٹیج ہے نیچر آف قرآنک نالج، کہ قرآن کا جو علم ہے اس کی نیچر کیا ہے، نوعیت کیا ہے، ماہیت کیا ہے۔ ماہیت علم قرآن، یعنی فرسٹ آف آل اٹ شوڈ بی ڈیٹرمن، سب سے پہلے یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ قرآن کا کیسا علم ہے۔ قرآن اور انسانی علوم، ان دونوں کے ماہیتیں الگ الگ ہیں۔ انسان کا علم جو ہے وہ ایرر اینڈ ٹرائل سے حاصل ہوتا ہے، اقدام و خطا، تجربہ کرتا ہے، پھر غلطیاں سامنے آتی ہیں، پھر ان سے سیکھتا ہے، پھر آگے چلتا ہے، اقدام و خطا۔ اس میں فائنلٹی نہیں ہوتی، انسانی نالج جو ہے اس میں فائنلٹی نہیں ہے، آخری حقیقت کا انکشاف نہیں ہوتا، بلکہ انسان تلاش حقیقت میں رہتا ہے۔ فائنلٹی آف آخری نتیجہ، حتمیت، وہ اس میں نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی بنیاد تجربہ اور باز تجربہ ہے۔ تو قرآن کی ماہیت علم یہ ہے کہ یہ فائنل ہے، کمپلیٹ ہے، آخری حقیقت ہے، مکمل حقیقت ہے، اور مکمل العلم ہے، العلم۔ تو بہرحال یہ پہلا مرحلہ ہے جس میں ہم ماہیت علم قرآن کو متعین کرتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ ہے ڈسٹنکشن آف قرآنک نالج، کہ قرآن میں اور غیر قرآن میں امتیازات کیا ہیں، ڈسٹنکشنز کیا ہیں، کیسے پہچانا جاتا ہے کہ یہ قرآن کا علم ہے اور یہ غیر قرآن کا علم ہے۔ یہ ہے امتیاز، ڈسٹنکشن آف قرآنک نالج۔ تھرڈ سٹیج ہے کنٹینٹس آف قرآنک نالج، کہ قرآن کا جو علم ہے وہ کن کن علوم، فنون، حقائق، معارف پر مشتمل ہے۔ معیشت میں کیا ہے، معاشرت میں کیا ہے، سیاست میں کیا ہے، علمیات میں کیا ہے، فلسفی میں کیا ہے۔ تو یہ مشتمل کس کس چیز پر ہے، کون کون سی اس کی برانچز آف نالج ہیں، ڈومینز ہیں، فیلڈز ہیں، کون کون سی۔ اور چوتھی جو چیز ہے کنڈیشنز اینڈ لیمیٹیشنز، کہ جو نتائج پریڈکٹ کیے گئے ہیں کہ قرآن کے علم سے یہ نتائج مرتب ہوں گے، انڈیویجول، فرد کے طور پر،
مومن فرد کیسے پیدا ہوگا، اس کی ذہنی حالت کیا ہوگی، ایمانی حالت کیا ہوگی، اخلاقی حالت کیا ہوگی، تو یہ مومن فرد کیسے پیدا ہوگا، اس کا میتھڈ، طریقہ کار کیا ہوگا۔ پھر قرآنک سوسائٹی، قرآنی الجماعہ جو ہے وہ کیسے پیدا ہوگی، اس الجماعہ القریہ سوسائٹی وہ کیسے وجود پذیر ہوگی، اس کی معاشرت کیسے ہوگی، معیشت کیسے ہوگی، سیاست کیسے ہوگی، تو الامہ الجماعہ القریہ اس کی معاشرت، معیشت، سیاست۔ اور اگلی سٹیج ہے کہ جب اس امت کا ٹکراؤ ہوگا، تصادم ہوگا، لازم ہے، کیونکہ جب آپ کسی قومی سطح پر انقلاب کو کامیاب کریں گے تو بین الاقوامی جو فرعون، حامان یا قارون ہے وہ آپ کو ایسے نہیں قبول کر لیں گے، وہ آپ کا مقابلہ کریں گے، آپ کو ناکام کریں گے، شکست دیں گے۔ تو ان کی شکست سے بچنے کا کیا طریقہ کار ہوگا اور فائنل وکٹری کیسے ہوگی، اور اقوام کے اوپر قرآن کا غلبہ کیسے ہوگا، اس کے لیے کنڈیشنز کیا ہوں گی، شرائط کیا ہوں گی، حالات کیا ہوں گے جن کو پیدا کرنا ہے، اور وہ حالات کیسے پیدا ہوں گے۔ یہ 4 مدارج یا مراحل ہیں جن کو طے کیے بغیر علوم قرآن کا دروازہ جو ہے وہ نہیں کھلتا۔ تو اس میں ہم نے کل جو دیکھا تھا، مثلا اب ہم رمضان گزار رہے ہیں، رمضان گزر رہا ہے، اور رمضان میں ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، اور تراویح میں کیا ہو رہا ہے، قرآن سنایا جا رہا ہے۔ تو اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ جو ہم قرآن سن رہے ہیں یہ عذر قرآن کیسا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تو اس کے لیے ہم نے سورہ الانفال کی آیت نمبر 21 اور 22 پر بحث کی تھی۔ اسی طرح اعمال پر بحث ہوئی، سورہ الکاف کی آیت 101 سے لے کر 106 تک۔ تو آج ہم دوبارہ سورہ الکہف کی آیت 101 سے 106 تک دیکھتے ہیں تاکہ اعمال کا جو نقشہ ہمارے سامنے ہے اس کے بارے میں بات ہو۔ تو یہ ہم 99 میں ہے، وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ اس دن چھوڑ دیں گے ہم یاجوج اور ماجوج کو، کہ وہ یاجوج اور ماجوج جو اقوام ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو جائیں گی، یا وہ یاجوج اور ماجوج کی اقوام جو ہیں وہ مسلمانوں پر، ممالک پر چڑھائی کر دیں گی، گھس جائیں گی۔ یہ عمل جو ہے یہ 16ویں صدی عیسوی میں شروع ہوا تھا۔ یاجوج اور ماجوج کے حملے جو ہیں یہ یورپ کے حملے ہیں، ایسٹ انڈیا کمپنی آ گئی، فرانس والے آ گئے، ڈچ آ گیا، اسپین آ گیا، نپولین، واسکو ڈے گاما، یہ وہ یاجوج اور ماجوج۔ یاجوج اور ماجوج یہ وہ قومیں ہیں جو آگ سے کام لیتی ہیں، اجا یائی جو آگ سے کام لینے والی اقوام، یعنی انڈسٹریل ریولوشن
انڈسٹریل ریولوشن جو ان اقوام میں آیا تو ہمارا جو نظام تھا وہ کیا تھا؟ دستکاری پر تھا. ہمارے ہاں ہاتھوں سے محنت ہو رہی تھی. اور یورپ میں انڈسٹریل ریولوشن آ گیا. تو انڈسٹریل ریولوشن آ جانے کی وجہ سے دستکاری والا نظام جو ہے وہ شکست کھا گیا. تو اس کے بعد کی صورت احوال پھر چلتے چلتے یہاں پہنچتی ہے وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا. اس دور میں جو کافر ہوں گے ان کے لیے جہنم نمایاں ہو کر سامنے آ جائے گی. مراد یہ ہے کہ جو عقل انسانی ہے یہ کائنات کو تسخیر کر سکتی ہے، تسخیر کرنا چاہیے، لیکن کائنات کو تسخیر کر لینے کے بعد اس کے جو نتائج ہیں، ثمرات ہیں، ہاؤ ٹو ڈسٹریبیوٹ دیم، ان کو تقسیم کیسے کرنا ہے، یہ وہی بتاتی ہے، عقل انسانی نہیں بتاتی. کیونکہ عقل انسانی تو سیلف انٹرسٹ کا تحفظ کرتی ہے. مثلاً اب دیکھیں سرمایہ دارہ نظام کے تحت جب امریکہ میں گندم بہتات سے پیدا ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو جلا دیتے ہیں، سمندر میں بہا دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مارکیٹ اکانومی ہے. وہ اس لیے یہ سارا کام کرتے ہیں کہ اگر ہم اس کو بڑھا دیں گے، ساری گندم آ گئی تو ریٹ گر جائیں گے، ہمارا جو پروفٹ ہے، نفع ہے، وہ کم ہو جائے گا. تو جتنا بھی یورپ کا صنعتی سسٹم یا نظام ہے وہ پرسنل انٹرسٹ، نیشنل انٹرسٹ، ایکسپلائٹیشن ان پہ مبنی ہے. اس سے دنیا جہنم کا نمونہ بن گئی ہے. جنگلات ختم ہو رہے ہیں، ماحول میں آلودگی پیدا ہو رہی ہے، چیزیں بافراد پیدا ہو رہی ہیں لیکن خریدار نہیں ہے، پرافٹ کی شرح زیادہ ہے. تو یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ جہنم کا ماحول ہے. جہنم جو ہے وہ ابھر کر ان کے سامنے آ گئی، اور یہ کن کے سامنے آئی؟ کافروں کے سامنے. اور کافروں کی تعریف یہ کی ہے الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری. یہ ہے کفر. کفر کی تعریف یہ ہے کہ ان کی جو آنکھیں ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے ذکر یعنی قرآن حکیم کی جانب سے پردے پڑے ہوئے. تو یعنی وہ سب چیزیں دیکھتے ہیں، اللہ کا کلام ان کو نظر نہیں آتا. اب یورپ والے تو جان بوجھ کر یہ کام کر رہے ہیں کہ اللہ کا قرآن یا نظام جو ہے وہ دنیا کے سامنے نہ آ جائے. اور مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے اپنے فرقے کی روایات کے تحت قرآن کو کرتے ہیں. تو قرآن دیکھتے ہیں اپنے فرقہ وارانہ جو رجحانات ہیں ان کے تحت، تو ان کو بھی حقیقی قرآن نظر نہیں آتا. اور کل میں نے بتایا تھا کہ ایک بہت بڑے علامہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نرم سے نرم الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن ہدایت کے لیے ناکافی ہے. قرآن ہدایت کے لیے ناکافی ہے نرم سے نرم الفاظ میں. اور کب کافی ہوتا ہے؟ جب اس میں روایات کو شامل کیا جائے. یعنی قرآن کی تکمیل ہوتی ہے اگر بخاری، مسلم، کافی قلینی وہ اس میں شامل کی جائے. تو یہ بھی غطاء عن ذکری، قرآن حکیم کی جانب سے آنکھوں پر پردہ پڑ گیا. اور آگے فرماتے ہیں وَقَالُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا.
ایک تو کافر ہے کہ قرآن سننا ہی نہیں چاہتا، ایسا ماحول پیدا کرتا ہے کہ قرآن کوئی سنانے والا پیدا ہی نہ ہو۔ یہ صرف وہ کافر نہیں ہے، ہم مسلمانوں کے اندر بھی یہ رجحان موجود ہے کہ اگر کوئی شخص خالص قرآن بیان کرے گا تو اس کے لیے مسجد کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ آج مثلاً آپ جماعت تبلیغ کی مساجد میں چلے جائیں تو وہاں پر فضائل اعمال کا درس ہوتا ہے، فضائل اعمال زکریا، شیخ زکریا، اور قرآن کا درس نہیں ہو سکتا۔ اور فضائل اعمال میں کل میں بتایا تھا ایک کتاب ہے فضائل قرآن، اور فضائل قرآن میں وہ ثابت کرتا ہے کہ قرآن مشکل ہے، ناقابل فہم ہے، سمجھ میں نہیں آ سکتا، 26 علوم چاہیے، اور پھر کہتا ہے 26 علوم سے بھی نہیں آتا، کیونکہ اگر قرآن آ سکتا تو مولویوں کو تو آتا۔ تو کہتا ہے کہ ہمارے کالے بال، سیاہ بال سفید ہو گئے، ہمیں تو قرآن نہیں آیا، تو کون کہتا ہے کہ قرآن آسان ہے سمجھنے میں؟ تو کل ہم نے سورہ القمر کے حوالے سے 4 حوالے دیے تھے، سورہ دخان کا حوالہ دیا تھا، سورہ مریم کا دیا تھا کہ قرآن آسان ہے، اور قرآن کو مشکل کہنے والا قرآن کے قریب بھی نہیں آیا۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ لا یستطیعون سمع، حقیقتاً یہ بھی قرآن کے سننے سے منکر، اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کافروں کی ایک اور پہچان یہ ہے، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ یہ کافر وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تک پہنچنے کے لیے ولی بنا لیے، کہ اللہ تک ہم نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ ہمارے پاس وسیلہ نہ ہو۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، جب تک کہ ہمارا کوئی شفیع نہ ہو، سفارشی نہ ہو اللہ کے دربار میں، ہم نہیں پہنچ سکتے اللہ تک۔ اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہم کہتے تھے کہ اللہ تو ان کے طفیل ہماری بات سن لے، اور اب کیا ہوتا ہے؟ اب ہم کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی تو دے خدا کے لیے، پہلے ہم خدا سے مانگتے تھے ان کا وسیلہ دے کر، اور اب مانگ ہی ان سے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بطور وسیلہ پیش کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں قرآن حکیم میں سورہ یونس کی آیت نمبر 18 دیکھیں، سورہ یونس آیت نمبر 18، اللہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، معبود پکڑا ہے انہوں نے اللہ کے ساتھ۔ من دون اللہ کا معنی ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر، تو یہ غلط ہے۔ من دون اللہ کا معنی نہیں ہے اللہ کو چھوڑنا، بلکہ اللہ سے ورے، اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کے ساتھ ساتھ۔ اور اس کی بہت اعلیٰ مثال سورہ مائدہ میں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ مسیح ابن مریم سے کہیں گے کہ کیا تو نے اپنی قوم کو، امت کو یہ سبق دیا تھا کہ وہ تجھے اور تیری ماں کو الہین بنا لیں؟ آگے کیا؟ من دون اللہ، تو من دون اللہ کا کیا معنی؟ اللہ کو چھوڑ کر۔ کیا نصارہ نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مسیح اور مریم کو بنائے؟ ساتھ ساتھ تثلیث ہے کہ اللہ بھی ہے اور مسیح بھی ہے اور مریم بھی ہے، میری بھی ہے۔ تو جس قوم نے بھی اس طرح کا شرک کیا ہے وہ اللہ کے ساتھ کیا ہے، اللہ تک وسیلہ پکڑ کر۔ اور وسیلے کو وہ کیا کہتے ہیں؟
شفاعت، یعبدون من دون اللہ ما لا یضرہم ولا ینفعہم، ایسوں کو وہ اللہ تعالیٰ تک شفیع یا وسیلہ بناتے ہیں جو خود اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں، مر گئے، منو مٹی کے نیچے دفن ہو گئے، ہڈیاں بھی ختم ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی، مٹی میں مل کر مٹی ہو گئے، تو جو مرنے والا ہے خود اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ اور وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ جن کو ہم بنا رہے ہیں، نظریں دیتے ہیں، نیازیں دیتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، مالا جپتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے شفیع ہیں، شفعاء ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شفیع ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ تمہارے اللہ تعالیٰ کے ہاں شفیع ہیں، تو کیا تم اللہ تعالیٰ کو بتانا چاہتے ہو ایسی چیز جو وہ نہیں جانتا، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں؟ یعنی تم جنہیں شفیع کہہ رہے ہو، تو کیا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ تمہارے شفیع ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے تو علم بھی نہیں کہ ان کو میں نے شفیع بنایا، تو کیا تم اللہ تعالیٰ کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہو؟ اتنبئون اللہ، کیا خبر دینا چاہتے ہو تم اللہ تعالیٰ کو ایک ایسی چیز کی کہ جو وہ نہیں جانتا، کہ وہ آسمانوں میں ہے یا زمین میں؟ یعنی یہ ایک ایسا دعویٰ ہے، جھوٹ ہے، افتراء ہے، کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لا علم ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے، بلند ہے، کس بات سے؟ عما یشرکون، جو شرک یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹھہرا رہے۔ گویا کہ شفاعت کا یہ عقیدہ کہ ہمارے یہ شفیع جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو ہماری خبر دیں گے اور ہمیں بچوا لیں گے، بچا لیں گے، چھڑا لیں گے، قرآن اسے شرک کہتا ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، بلند ہے وہ، پاک ہے وہ ان سے جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ تو شفاعت کے اس عقیدے نے امت کو بے عمل کیا، پہلے پھر بد عمل کیا۔ بے عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے جب آپ کو شفیع چھڑا لے گا، اور بد عملیاں کرو کیونکہ وہ بخشوا لے گا، تو شریعت جو ہے اس کا وجود اور عدم برابر ہو۔ سینٹ پال نے بھی یہی کی ہے عیسائیوں کے ساتھ، کہ نجات جو ہے وہ عمل سے نہیں ہونی، اللہ کے فضل سے، گریس سے ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور گریس کا کون مظہر ہے؟ اس کا بیٹا۔ تو کروسیفیکیشن آف دا اونلی سن، اللہ کے نعوذ باللہ اکلوتے بیٹے کی قربانی پر ایمان لے آؤ، اعمال کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسے کرس یا لعنت قرار دیا۔ تو یہ بہت بڑا شریعت کے ساتھ فراڈ ہوا، شریعت ساری کی ساری بیکار ہو گئی، اور شفاعت نے آ کر سارا بیڑا غرق کر دیا۔ اور پھر ہمارا بھی عقیدہ بن گیا ہے کہ جنت جو ملے گی کس طرح ملے گی؟ عمل سے ملے گی یا فضل سے ملے گی؟ کہتے ہیں کہ عدل کرانتے سب نہ پکڑا، فضل کرانتے بخشا۔
کہ اگر اللہ تعالیٰ عدل کرنے پر آ گئے تو کوئی نہیں بخشا جائے گا، دھر لیے جائیں گے. فضل کراتے بخشا، فضل ہوگا تو سب کو چھوڑ دوں گا. تو اللہ کا فضل مانگا کرو، عدل کی بات نہ کیا کرو. اس ضمن میں ایک ہم مقام دیکھتے ہیں سورہ الاعراف، سورہ الاعراف آیت 43، 43 آیت 7/43. جنتیوں کا بیان ہے. وقال الحمد للہ، آگے ان کو جنت دی جا رہی ہے. تو آیت 43 کا خاتمہ ہوتا ہے ونودو، اور اہل جنت کو آگاہ کیا جائے گا، ندا دی جائے گی، پکار کر کہا جائے گا تلکم الجنہ، اب یہ جنت تمہاری ہے، یہ جنت تمہیں الاٹ کر دی، یہ جنت تمہاری ہے. اور آگے دیکھیے یہ جنت کیوں الاٹ کی جا رہی، کیوں اس کا وارث بنایا جا رہا ہے. اورثتموھا بما کنتم تعملون، جنت کی وراثت تمہیں دی جا رہی ہے، اس کا وارث بنایا جائے. کس بات پر؟ بما کنتم تعملون، یہ جنت تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، خیرات نہیں ہے، خیرات نہیں ہے جنت، یہ جنت اعمال کا نتیجہ ہے. بما کنتم تعملون. اور 43/72 میں بھی یہی ہے کہ جزا، یہ بدلہ ہے بما کنتم تعملون، تمہارے اعمال کا عملی نتیجہ ہے جنت. تو جنت اعمال سے ملتی ہے، خیرات میں نہیں ملتی. یہ قرآن کا تصور ہے، لیکن بائبل اور ہمارا بائبل پہ مبنی جو اسلام ہے مشرف بالمسیحیت، وہ فضل وہاں اکلوتا بیٹا تھا، یہاں اللہ کے رسول کو رکھ لیا. اور معراج کی رات آ گئی، اور معراج کی رات وہ کیا کہتا ہے، معراج کے اندر، معراج کی رات میں کیا ہوتا ہے، اج رات برات محمد دی عرشاں تے جائے گا. سمجھا زخا، اج رات برات محمد دی عرشاں تے جائے گا. آج وہ رات ہے کہ محمد رسول اللہ برات لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ عرش پر. کس کو لینے، کس کو ملنے؟ دلہا جا رہا ہے، کس کو لینے جا رہا ہے، کس کو دیکھنے جا رہا ہے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ کا کیا مقام بنا؟ اور وہ کیا اللہ ہے جو گھونگھٹ ڈال کر دلہن کی طرح یعنی ایک مکان میں سما گیا. تو جو مکان میں سما گیا وہ خدا کیسے ہو؟ لامحدود. تو کیا کہا کہ رات برات محمد دی عرشاں دی جائے گی. تو یہ سارے کا سارا کرسچینٹی کے زیر اثر اسلام ہے کہ عمل سے نجات نہیں بلکہ فضل سے ہے. وہاں اونلی سن تھا اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا. اور اسی ضمن میں ایک اور مغالطہ ہمارے سامنے آتا ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 35. جس بعض تو شفاعت پر اڑ گئے اور شیعہ حضرات ہر جمعرات کو ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے شفیع ائمہ کرام، ائمہ کو شفیع بنا کر ان کی مالا جپتے. دیوبندی بریلویوں نے ایک اور گھڑا اور وہ وسیلے کا شرک. اس ضمن میں آیت نمبر 35 سورہ المائدہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، متقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ کا تقوی اختیار کرو کیا مانا؟ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے
ڈرو. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ پرہیزگاری کو. پرہیزی کھانا جانتے ہیں؟ پرہیزی کھانا، پرہیزگاری. تو یہ سارے کا سارا بے سینس بات ہے. تقوی کیا ہوتا ہے؟ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8 میں کہا اعدلوا هو اقرب للتقوی. عدل کا یہ مفہوم ہے. تقوی ہے عدل. اپنی ذات سے عدل کرو، اپنے بھائی بندوں سے عدل کرو، اپنی جماعت سے، نوع انسانی سے، قرآن سے، رسول سے. قیام عدل تقوی. مومن کی پہلی صفت کیا ہے کہ وہ عادل ہو. تو جب فرد عادل ہو جائے تو جماعت میں عدل آئے گا. جماعت میں عدل، ریاست میں عدل، انسانیت میں عدل آئے گا. تو پہلا تقاضا جو ہے وہ انسانیت کا وہ عدل ہے، ایکویلٹی. نتیجہ مساوات، برادر ہو، بھائی چارہ. کیا ہوگا؟ آقا نہیں ہوگا کوئی کسی کا، آقا اور غلام نہیں ہوں گے، بندے نہیں ہوں گے، سب اللہ کے بندے. اور تمام مومن، تمام انسان کونوا عباد اللہ اخوانا. تمام نوع انسانی کنبہ الہی ہے، بھائی بھائی. بھائی بھائی میں اونچ نیچ نہیں ہے، وسائل کی تقسیم میں اونچ نیچ نہیں ہے، سب زمین پر برابر حق رکھتے ہیں. تو کیا قیام عدل. اتقوا اللہ، اے ایمان والو اپنے اندر عدل پیدا کرو، عادل بنو. وابتغوا الیہ الوسیلہ. اور یہ آیت ہے، اور تلاش کرو اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ. تو یہاں سے ہماری امت نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ درکار. وسیلہ کیا ہے؟ نبی سے لے کر اپنے وقت کا جو آپ کا مولوی ہے، پیر ہے، پروہت ہے، شیخ جیلانی، علی حجویری، یہ تمام جو ہے ان کو ہم کیا مانتے ہیں؟ وسیلہ. وسیلے کے بغیر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس میں کہتے ہیں کشتی نہیں ہوگی تو دریا کیسے عبور کرو گے؟ تو یہ کشتیاں ہیں. تو کشتی پر کسی نہ کسی کشتی پر تو سوار ہونا ہی پڑے گا، ورنہ ڈوب جاؤ گے. تو اس آیت کو کہتے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ وسیلہ تلاش کرو. اچھا، اب یہ آیت پہلے کن کو اس کا حکم ہو رہا ہے؟ صحابہ. تو صحابہ کو کس وسیلے کے لیے کہا جائے؟ رسول تو موجود ہے، رسول کے ہوتے ہوئے کون سا وسیلہ چاہیے؟ تو الوصل والقرب، یہ جو اوپر کہا تھا کہ عدل قائم کرو، تو قیام عدل کا مقصد جو ہے وہ قرب الہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کوئی مکان نہیں ہے کہ مکانی طور پر اس کی نزدیکی طلب کی جائے. قرب الہی مطلوب ہے، قرب اللہ تعالیٰ کو اختیار کرو. اور قرب کب ملتا ہے؟ جب احکام الہیہ کی اتباع کی جائے، احکام الہیہ کو مانا جائے. تو وسیلے سے مراد احکام الہیہ کی تعمیل ہے. اور آگے دیکھیے، آگے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یعنی اللہ کا قرب کس طرح ہوتا ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے. اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جدوجہد کرو، محنت کرو، اللہ کے دین کو غالب کرو، نافذ کرو اپنی ذات پر سب سے پہلے، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں، ماحول میں،
قریب قریب، تو آگے بڑھتے جاؤ. تو وسیلہ جو ہے اس کا معنی ہے قرب، نہ کہ کوئی شخصیت. وسیلے سے مراد شخصیت نہیں ہے، قرب الہی مطلب ہے. اور اگر شخصیت کوئی کہتا ہے کہ نہیں مراد اس سے تو نبی مراد ہے، ولی مراد ہے، اولیاء مراد ہے، جن کو آج پوری دنیا مان گئی ہے. پوری دنیا نقشبندی، سہروردی، چشتی، یہ 4 سلسلے ہیں. فقہ کے بھی 4 ہیں تو تصوف کے بھی 4 سلسلے، قادری ہے، نقشبندی ہے، سہروردی ہے، چشتی ہیں. یہ 4 سلسلے ہیں. ان میں کسی نہ کسی میں بیعت ہونا پڑتا ہے، پھر اللہ کا قرب ملتا ہے. اس کے بغیر آپ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے. تو اس طرح کے جھگڑوں کو کیسے ختم کیا جائے؟ یہ جھگڑے کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ کیسے ختم کریں گے آزم خان؟ قرآن کا ایک دعویٰ ہے 16/63. قرآن کہتا ہے کہ آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک جتنے اختلافات ہوئے دین میں، ان تمام اختلافات کا حل قرآن میں ہے. 16/63. جتنی امتوں کے پاس اللہ کے رسول آئے اور انہوں نے اختلافات کیے، تو ان تمام امتوں کے تمام اختلافات کو ختم کرنے کے لیے قرآن آیا. تو اب یہ جو امت کا اختلاف ہے اسے بھی تو اسے حل کرنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ قرآن اختلاف کو حل نہیں کرے گا تو ختم نبوت تو ظلم میں ہو گیا. نیا نبی تو آنا نہیں، امت کے اختلافات قرآن ختم نہیں کر سکتا تو امت کہاں جائے گا؟ تو اس لیے 42/10 میں فرمایا مختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ. جو بھی تمہارے مابین اختلاف ہو قیامت تک، مختلفتم فیہ من شیء، کوئی اختلاف ہو، کسی بھی درجے کے اختلاف ہو تو اس کا حل کیا ہے؟ جس کسی کی چیز کا اختلاف ہو جائے فحکمہ الی اللہ، تو اس کا حل تلاش کرنے کے لیے تم اللہ کے پاس آؤ. امت کا، انسانیت کا کوئی اختلاف نہیں جس کا حل اللہ کے پاس نہ ہو. اور 6:115 میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اختلاف کا حل تمہیں اپنی کتاب میں بتا دیا ہے. تمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ. اور آگے فرمایا فغیر اللہ ابتغی حکما. تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ معلوم کرنے کے لیے اللہ کی کتاب کے پاس آؤ. اب ہم اللہ کی کتاب کے پاس آئے، ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب نبی کو وسیلہ مانتی ہے؟ نبی کو، ولی کو، پیر کو، چاروں سلسلے جو ہمارے ہاں ہیں، تو کیا قرآن اس ضمن میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ تو قرآن سے رہنمائی لینے کا طریقہ کیا ہے کہ جو اختلاف بھی کھڑا ہو اس کو ہم قرآن کے سامنے پیش کریں. ہم نے اپنا یہ اختلاف قرآن کے سامنے پیش کیا تو قرآن نے ہماری کیا رہنمائی کی؟ آئیے اس رہنمائی کو دیکھتے ہیں. 17 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 57، 288 صفحہ. ارشاد ربانی ہے، پہلے تو فیصلہ یہ کیا ہے
کہ ربکم، یہ 54 آیت ہے، ربکم اعلم بما کم ان یشاء یرحمکم وان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا۔ اے لوگو، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، تم کتنے پانی میں ہو، تمہارے اعمال کیا ہیں، کیسے ہو تم۔ اللہ تعالیٰ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے بارے میں، تم کیسے ہو۔ ربکم، تمہارا رب، عالم، خوب جانتا ہے، کس چیز کو، بکم، تم کیا ہو، مومن ہو، فاسق ہو، منافق ہو، کیا ہو، تمہارا رب جانتا ہے۔ نتیجہ، ان یشاء یرحمکم، اگر تم اس کی مشیت کے پیمانے پر پورے اترو گے تو تمہیں رحمت سے نوازے گا، یعنی اگر تم ایسے اعمال کرو کہ جس کے نتیجے میں تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو تو رحمت نازل کرے گا۔ وَإِن یشاء یعذبکم، اور اگر عذاب والے کام کرو گے تو عذاب ہوگا۔ اور آگے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، اور ہم اے رسول جب سزا دیں گے یا رحمت کریں گے تو آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ بتائیں ان پر ہماری رحمت ہو یا عذاب ہو۔ رسول کو اس کام کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ رسول کا کام تو اللہ تعالیٰ کی شریعت کو پہنچا دینا، پہنچا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ رسول سے نہیں پوچھیں گے، رسول کو وسیلہ نہیں بنائیں گے کہ کس پر میں رحمت کروں، کس کو میں عذاب دوں۔ کیوں؟ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں جانتا ہے، تو چونکہ فیصلہ تو رب نے کرنا ہے تو اس کا علم تو محتاج نہیں ہے کہ رسول سے پوچھے۔ اگر تم رحمت والے اعمال کرو گے تو رحمت سے نوازے گا، اور اگر عذاب والے کام کرو گے تو عذاب دے گا۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور اے رسول ہم نے آپ کو وکیل بنا کر نہیں بھیجا۔ اسی طرح قومیں یہ بھی کہنا شروع کر دی تھی کہ ہم تو کیا ہے، امت کون سی ہماری ہے، امت مرحومہ، ہماری امت تو کون سی ہے، مرحومہ، یعنی جس کے گناہ بخشائے۔ ہم لاڈلے کی، اللہ کے محبوب کی امت ہے، بخشی ہوئی امت ہے، ہمیں کیا ڈر ہے، ہم تو امت مرحومہ ہیں۔ اس میں ایک حوالہ لکھ لیں، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 18 کا، 5/18، وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، 112 سے۔ اپنے وقت میں یہود بھی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، نصارہ نے اپنے بارے میں کہا ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور ہم مسلمانوں نے بھی یہی کہا کہ ہم اللہ کے محبوب کی امت سے پیاری امت ہے، پیاری پیاری امت۔ طارق جمیل کہتا ہے پیارے پیارے بھائیوں، اور وہ دعوت اسلامی والا کہتا ہے میٹھے میٹھے بھائیوں۔ تو یہ کوئی میٹھا ہے، کوئی پیارا ہے، کوئی محبوب کا ہے، کوئی بخشا ہوا ہے، کوئی، اسے ساری وبائیں بلائیں اس امت میں آ چکی ہیں، یہود والی، نصارہ والی۔ تو اب دیکھو پہلی سطر خاتمہ کیا ہوتا ہے، کل فالما یعذبکم بذنوبکم، اے وہ لوگوں جو کہتے ہو کہ ہم اللہ کی پیاری امت ہیں، تو تمہیں دنیا جہان میں سب سے زیادہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ جتنا عذاب آج اس امت پر ہے، ہندو محفوظ ہے، بدھی محفوظ ہے، مجوسی محفوظ ہے زمین پر، لیکن مسلمان غیر محفوظ ہے۔ ہر جگہ مسلمانوں پر پٹائی ہو رہی ہے۔ آج دیکھیں وہ کتنے مر گئے ہیں غزہ میں، فلسطین میں، اور چاروں طرف شیوخ ہیں، ملوک ہیں، مسلمان ہیں، پھر وزیرستان میں، پھر عراق میں، پھر افغانستان میں، ایریٹریا، صومالیہ، کہاں ہیں مسلمان محفوظ؟ کیا فرمایا
فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، اگر تم اللہ کے پیارے ہو تو اللہ کے پیاروں کو سب سے زیادہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ اللہ کا پیارا ہو اور دنیا جہان کا عذاب اسے نشانہ بنا رہا، کیا اللہ عاجز آ گیا اپنے پیاروں کا دفاع کرنے سے؟ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، دیکھو ایسا نہیں ہے، بل انتم بشر ممن خلق، اللہ کی مخلوق ہو، کون سی مخلوقات ہے؟ لا محدود مخلوقات ہے، تم بھی اللہ کی ایک مخلوق ہو، صرف اللہ کی مخلوق ہو اور بس، کوئی محبوب نہیں ہو۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اللہ کے محبوب نہیں ہو، مخلوق ہو۔ قانون یہ ہے کہ اگر مغفرت والے کام کرو گے تو تمہاری پروٹیکشن ہوگی، مغفرت سے الٹ کام کرو گے، عذاب والے کام کرو گے تو عذاب ہوگی، پکڑ ہوگی، پکڑ ہوگی۔ کوئی محبوب نہیں ہو تم، کائنات میں کوئی بھی اللہ کا محبوب نہیں ہے، سب اللہ کی مخلوق ہے اور ماخوذ ہے، جواب دہ ہے، مسئول ہے۔ اللہ غیر مسئول ہے اور اللہ کے علاوہ ہر ایک مخلوق مسئول ہے، جواب دہ ہے اپنے اعمال۔ اللہ واحد مالک ہے تمام آسمانوں کا، تمام زمینوں کا اور جو کچھ ان کے مابین، سب مخلوق مملوک ہے، غلام ہے، ماتحت ہے اللہ کے قانون اور نظام کے، اس پہ چلے گی تو رحمت، نہ چلے گی تو سزا۔ محبوب کہاں سے آ گئے تو نکالو اس غلط فہمی کو اپنے ذہنوں سے۔ تو پھر اب دوبارہ سورہ بنی اسرائیل یا اسراء، وسیلے کا مسئلہ۔ پہلا قانون، ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں اچھی طرح جانتا ہے، اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے بارے میں۔ رحمت والے کام کرو گے تو رحمت سے نوازے گا، عذاب والا کام کرو گے عذاب دے گا۔ وما ارسلناک علیہم حفیظا، اور ہم نے آپ کو ان کا وکیل بنا کر نہیں بھیجا۔ رسول کو خطاب ہے، رسول وکیل نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمہاری بات یہ نہیں ہے، اللہ صرف تمہارا ہی علم نہیں رکھتا، وہ تو ساری مخلوقات کا علم رکھتا ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے تمام نبیوں کو، ولیوں کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو جو آسمان و زمین میں ہیں۔ اور آگے فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہاں یہ بات ہے کہ نبی مقام نبوت میں سب برابر ہیں، منصب سب کا ایک ہے، لیکن دائرہ کار الگ الگ ہے۔ مثلا ڈپٹی کمشنر سب ہیں، ایک لاہور کا ہے، ایک ننکانہ کا ہے۔ ڈپٹی کمشنر تو دونوں ہیں، لیکن لاہور والے کی جو اہمیت ہے وہ شیخوپورہ اور ننکانے کی نہیں ہے، دائرہ کار کا فرق ہے۔ نبی سارے ہیں، لیکن دائرہ کار کے حوالے سے کہ کس کا دائرہ کار کتنا ہے، کتنے درجے کا وہ ہے، یہ فرق ہے۔ درجات میں، منصب میں، اسٹیٹس میں سب نبی برابر ہے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور اسی ضمن میں فرمایا کہ داؤد کو ہم نے زبور دی، موسیٰ کو تورات دی، عیسیٰ کو انجیل دی، آپ کو الفرقان قرآن عطا کیا۔ تو اپنے اپنے درجات کے مطابق، دائرہ کار کے مطابق، اپنے اپنی امتوں کے مطابق احکام ان کو ملے۔ اس کے بعد وسیلے کی بحث شروع ہو رہی ہے۔ فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، ان سے کہو کہ پکاریں یہ ان لوگوں کو جن کو یہ گمان کرتے ہیں
کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا ولی بنایا ہے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں جب عراق کی جنگ ہوئی تھی تو وہ جو عبد القادر جیلانی ہے اس کے مزار پر مسجد پر گولے گرے اور وہ ڈھہ گیا، گر گیا، نقصان پہنچا۔ تو اگر وہ حاجت روا ہوتا، مشکل کشا ہوتا، میرے آپ کے دکھوں کو دور کرنے والا ہوتا تو کم از کم اس کی قبر اور مزار اور مسجد تو بچ جاتے۔ اسرائیل میں پچھلی دفعہ جب حملہ ہوا تھا نا، ہاں، سوریا میں بھی اسی تو فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، تمہارا کیا کریں گے؟ وہ تو اپنی قبر کا دفاع نہیں کر سکتے۔ جس طرح وہ آتا ہے زمانہ جاہلیت کے بارے میں کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے بچوں کو دودھ دینے کی بجائے اپنے بت معبود کو اس کے سامنے دودھ رکھ دیا اس نے، تو تھوڑی دیر میں آیا تو کیا ہوا کہ کتا جو ہے وہ سارا دودھ پی گیا اور بت ساکت و سامت رہا۔ تو اسے بڑا غصہ آیا، اس نے کمبخت، میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیا تھا، تیرے سامنے رکھا تھا، اور تو اتنا بے غیرت ہے کہ تیرے سامنے کتا پی گیا ہے، میں نے تو اپنے بچوں کو نہیں پینے دیا، اور تیرا کتا آیا اور وہ سارا پی گیا اور تو خاموش کھڑا رہے، تو خدا نہیں ہو سکتا۔ اس نے اسی وقت توڑ دیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو اب وہ کہتے ہیں یہ مشکل کشا ہے، تو فرمایا قرآن کہتا ہے اچھا یہ مشکل کشا ہے تو اپنی قبری کو بچائے، مسجد کو بچائے، اپنی ڈھیری کو بچائے، اپنے آپ کو مرنے سے بچا لیتا۔ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کو جو ضرر نقصان پہنچے اسی کو دور کر سکے۔ تمہارا ضرر تو ایک طرف رہا، جو اپنا نفع نقصان نہیں مالک، وہ تمہارے نفع نقصان کا مالک کیسے ہوگا؟ بس نہیں اختیار رکھتے یہ اپنے آپ سے نقصان کو، بمبار کو، میزائل کو دور کرنے کا، ولا تحویلا، نہ اسے موڑ سکتے، جو ٹارگٹ کیا انہوں نے تو اڑا دیا۔ فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، فرمایا کہ یہ جن کو پکارتے ہیں دن رات استغاثہ، غوث الاعظم کو پکارتے ہیں، نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ دستگیر کو غوث الاعظم کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کے رسول جا رہے تھے نا تو عرش پہ چڑھنے لگے تو ان کا پاؤں پھسل گیا، تو دیکھا کہ ایک ڈھانچہ فوراً ابھرا ہے اور رسول کے قدموں کو اپنے سر کے اوپر رکھ لیا۔ تو پوچھا تم کون؟ کہتے جی میں آپ کا بیٹا عبد القادر جیلانی ہوں۔ تو عبد القادر جیلانی وہ اللہ کا بندہ ہے کہ رسول کی معراج کی رات ان کے پاؤں کو ڈگمگانے نہیں دیا، گرنے نہیں دیا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا نعوذ باللہ کہ تیرا قدم تیرا سر میرے پاؤں کے نیچے ہے اور دنیا کے ولیوں کے پاؤں تیرے سر کے نیچے ہوں۔ تو یہ وہ مقام ہے، پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور اللہ کے رسول کو گرنے سے بچا لیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک، یہ وہ لوگ ہیں یدعون جن کو یہ پکارتے ہیں، اور وہ کیا پکارتے ہیں؟ اے کرنی والے یہ کر دے وہ کر دے۔ فرمایا کہ وہ جتنے کرنی والے یہ کہتے ہیں نا، یدعون جن کو پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو سارے کے سارے خود اپنے رب کے ہاں وسیلے کے متلاشی تھے۔ جو ان کے معبود ہیں
وہ تو خود اللہ تعالیٰ کے وسیلے کے محتاج ہے۔ تو آپ بتائیں کہ جن نبیوں ولیوں کو ہم وسیلہ مانتے ہیں، قرآن کہتا ہے وہ تو خود اللہ کے وسیلے کے محتاج تھے، تو وہ تو خود اللہ کا وسیلہ چاہتے تھے۔ تو اللہ کا وسیلہ کیا ہے؟ آگے الفاظ ہیں ایہم اقرب۔ اللہ کا قرب کیا ہے؟ اللہ کا وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرنا۔ وہ تو خود بیچارے قرب الہی کے محتاج تھے، یعنی انبیاء نے جو قربانیاں دی ہیں وہ قرب الہی کے لیے تھی، محنتیں قرب الہی کے لیے تھی۔ وَيَخَافُونَ رَحْمَةَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ، وہ اللہ کی رحمت کی امیدوار رہا کرتے تھے۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَ، اور وہ اللہ کے عذاب سے ہر وقت لرزاں و ترساں رہتے تھے، ڈرتے تھے، اللہ کے عذاب سے بچاؤ کے لیے جدوجہد کرتے تھے۔ تو جن کو تم وسیلہ مان رہے ہو وہ تو خود وسیلے کے محتاج تھے، اللہ کی رحمت کی امید کرتے تھے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے اور بچتے تھے۔ ان عذاب ربک کان محذورا، یاد رکھو کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں اللہ کے عذاب سے محفوظ ہوں۔ آپ نے اکٹھا کیا عشیرہ کو، خاندان کو، سب کو فردن فردن کا، آخر میں سیدہ فاطمہ سے کہا کہ اے فاطمہ اعملی، عمل کر عمل کر عمل کر، لن تغن عنک من اللہ شیئا، رب کے حضور میں تیرا کوئی کام نہیں کر سکوں گا۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اپنے چچوں سے کہا، ماموں سے کہا، ہر ایک سے کہا لن اغنی عنکم من اللہ شیئا، محاسبے کے وقت اللہ کے سامنے میں کوئی تمہاری مدد نہیں کر رہا۔ ہاں دنیا میں نیک عمل کرو اور نیک عمل ہی تمہارا وسیلہ ہے۔ تو آپ دیکھیں دوسرے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 96 سورہ العلق میں آخری آیت جو ہے 19، 96/19، چھ سو 5 صفحہ، کلا نہیں، بات یوں نہیں جیسے یہ کہہ رہے ہیں، کلا لا تطع واسجد واقترب، ان کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرنا، ان کے سامنے نہیں جھکنا، لا تطع، مت ان کی اطاعت کرو، مت ان کا کہا مانو، مت ان کی رضا پہ چلو، مت مانو۔ اور آگے واسجد واقترب، جتنا تم اللہ تعالیٰ کے سامنے ساجد بنو گے اتنا ہی تمہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ تو قرب الہی ہے سجدات سے، جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے قانون اور نظام پر چلیں گے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ پسندیدہ ہوں گے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ ایک آدمی کے 3-4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا جو ہے وہ دیوار کے ساتھ گھر میں رہتا ہے لیکن ہے نافرمان، اور دوسرا بیٹا فرمان بردار ہے، باپ کے کہنے پر چلتا ہے، حکم پہ چلتا ہے، بیٹھا ہوا ہے مثلا آسٹریلیا میں۔ تو قرب کس کو ملا ہے؟ جو دیوار کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یا اسے جو آسٹریلیا میں؟ تو قرب جو ہے وہ کیا ہے؟ اعمال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر کے اس کا قرب تلاش کرنا، اور یہ قرب بالاعمال ہے، بالاشخاص۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ امت کے اختلافات، انسانیت کے اختلافات، ان کا حل الکتاب میں ہے، العلم میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ تو یہ 4 مدارج ہیں: ماہیت علم قرآن، منہاج کے درجات، ماہیت علم قرآن،
امتیاز علم قرآن، امتیازات ڈسٹنکشنز علم قرآن کی، اور تیسری چیز ہے کنٹینٹس کہ علم قرآن کن کن موضوعات پر، علوم پر، فنون پر مشتمل ہے، اور چوتھی ہے شرائط یا حدود، وہ کون سی کنڈیشنز یا شرائط ہیں کہ جن کو پورا کرنا ہوگا قرآنی نتائج کے حصول کے لیے۔ تو یہ موضوع منہاجیات کا ہے، بقیہ بحث بعد میں ہوگی۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ۔